فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں، فلا اقسم تو میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہے، تمہاری دنیا کی نظروں میں جو طاقت میں نے دی ہے، اس کے ذریعے کائنات کی جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کی قسم میں کھاتا ہوں، وما لا تبصرون اور جو چیزیں تم نہیں دیکھ پاتے، مائکرواسکوپک ہیں، بہت باریک ہیں، مہین ہیں، ذرات، یا پھر جو غیب سچے مالک اللہ کے غیب کے اندر ہے، جو صرف وہ جانتا ہے، جو سمندروں کے تہ کے اندر ہے، جو ہواؤں میں، ذرات میں، پہاڑوں کے اندر کہاں پر، فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کسی چٹان میں کوئی چھپی ہوئی ہے یا زمین میں، آسمان میں کہیں پر بھی چھپی ہوئی، وہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جو باتیں سچے مالک کی، گیان اور ایمان کی، قرآن کی، نبی رسول پیغمبر تمہیں سنا رہے ہیں، یہ ان کی باتیں، ان سے تم اعراض مت کرو، لاپرواہی مت کرو، یہ تو نصیحت ایسے رسول، ایسے مرشد کی طرف سے کی جا رہی ہے جو انسانیت کا، سارے انسانوں کا سیویئر بن کر آیا ہے، بچانے والا بن کر آیا ہے، انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دینا چاہتا ہے اور آخرت کے عذاب اور جہنم اور سچے مالک کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ بلاوا گیان اور ایمان کی طرف تمہیں لانا اس رسول اور مرشد کی طرف سے ہے جو بڑے کرم والے ہیں، بھولے بھالے ہیں، تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں۔ وما هو بقول شاعر، یہ جو گیان اور ایمان کی، قرآن کی باتیں تمہیں سچے نبی رسول پیغمبر سنا رہے ہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن پھر بھی تھوڑا ایمان لاتے ہو، لا کر پھر بھول جاتے ہو، اس راستے پہ چلتے نہیں ہو۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کا راستہ ملتا تو چل پڑتے ہو، چل جاتے ہو، جم جاتے ہو۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب کبھی تمہیں کوئی رشد ہدایت کا راستہ ملتا ہے، گیان اور ایمان کا راستہ ملتا ہے تو اسے کیوں نہیں اپناتے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کسی فارچون ٹیلر، جوتشی، مستقبل بتانے والے جھوٹے انسان کی بات نہیں ہے یہ گیان اور ایمان کی تبلیغ کی جو باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تو تنزیل من رب العالمین، اتاری گئی ہے اس کائنات کے رب کی طرف سے۔ قلیلا ما تذکرون، پھر بھی تم تھوڑا نصیحت قبول کرتے ہو، دل پر اس کی باتیں اثر کرتی ہے، دل جھکتا ہے، آنکھ سے آنسو آتے ہیں، لیکن پھر بھول کر دنیا میں مست مگن ہو جاتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ ساری باتیں جس کی طرف وقت کے نبی، مرشد اور قیامت تک کے لیے لاسٹ اور فائنل گیان، ایمان، سچے مالک کی وڑک جو بتا رہے ہیں، اب اس ایک مالک کے گیان کے علاوہ کوئی گیان سچا نہیں ہوگا، اس کی وڑک کے علاوہ، اس کی پہچان کے علاوہ، اس توحید خالص اکیلے مالک کی طرف بلانے کے علاوہ اب نہ کوئی دعوت ہوگی، نہ کوئی گیان ہوگا، نہ کوئی مکتی کا راستہ ہوگا، نہ کوئی سرلگ مارگ ہوگا۔ اہدیکم سبیل الرشاد، مرد مومن نے فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ موسیٰ پیغمبر جو لے کر آئے ہیں، یہ نبیوں کے گیان اور ایمان کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور یہی قیامت تک کے اب گیان اور ایمان کا راستہ بچا ہے۔ اسی سچے مالک کی وڑک، ایمان، اسے پہچان کر مان لینا، اور اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی حکمت، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح، اس کی تعریف میں لگ کر اس گیان کے راستے پر چل کر اپنی دنیا بھی جنت بنا لینا، اور سچے مالک جب موت کے ذریعے ملاقات ہوگی تو اس کو بھی اپنا سب کچھ کرنے والا سمجھ کر، حساب کتاب اور سزا اور جزا دینے والا، بدلہ دینے والا رب سمجھ کر، اس سے ڈر کر، اس کے نام اسمرن کا حق ادا کر کے، اس کی بندگی کا حق ادا کر کے، اس سچے گیان اور ایمان پر چل کر، قرآن کی سچی باتوں پر عمل کر کے
اپنی دنیا بھی جنت بنا لو اور آخرت میں بھی سچے مالک کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ ساری گیان اور ایمان کی باتیں اتاری گئی ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو پورے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، مینٹین کرنے والا ہے، اور ایک دن اسے نشٹ کر کے برباد کر دے گا اور تمہیں حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر کھیل کود کچھ کرنا چاہتے تو اتنی لمبی چوڑی کائنات ہم کیوں بناتے انسانوں کی زندگی کے لیے۔ لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، ہمارے عرش کے قریب کہیں بھی کوئی کھیل کود کر لیتے، ہم نے یہ دنیا کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کی ہے، میری پہچان کے لیے، میری وڑک کے لیے، میرے نام کے لیے، میرے نام اسمرن کے لیے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے نام کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، اس مقصد کے لیے، اور اس سچے گیان اور ایمان کو سارے انسانوں تک پہنچا دو جو سچے مالک کے وڑک سے غافل ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔